تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی سورۃ المدثر کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی۔ کیسی قوم تھی؟ اکھڑ، بت پرست، باپ دادا کی پیروکار۔ اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ اس سے ایک زبردست حکمت پتہ چلتی کہ نقطہ آغاز کیا ہے، کہاں سے شروع کریں گے؟ قریب ترین سے، جن پر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کی بات سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو۔ تو انسان کے لیے ایک تسلی کی بات ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی انسان کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کے سارے پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتا پوری طرح کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ ایک دم انسان اگر بڑا سٹیپ لیتا ہے تو وہ اس کو بعض اوقات پورا نہیں کر پاتا۔ جب آپ تھوڑے سے آغاز کرتے ہیں، منیمم سے آغاز کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی طاقت بھی بڑھتی جاتی۔ جو کام بڑھتا ہے آپ کی ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں بھی، اور پھر جب آپ کو بڑا کام کرتے ہیں تو اس کا کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ بعض لوگ ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جو نہایت سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہاں پر دین کی تبلیغ آسان کام نہیں ہوتی، اور اوپنلی تبلیغ کرنے کا مطلب ہے وہاں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ اسٹریٹجی بہت فائدہ مند تھی کہ آپ نمبر 1 رازداری سے کام لیں، نمبر 2 قابل اعتماد لوگوں تک بات لے جائیں، اور اپنے گھر والوں سے آغاز کریں۔ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پہل ایمان لانے والے۔ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ مردوں عورتوں سب میں سے پہلے ایک عورت ہی ایمان لائیں۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ حضرت خدیجہ کیوں متاثر تھی آپ سے؟ کیونکہ وہ آپ کے بلند اخلاق کو جانتی تھی۔ پہلی گواہی جو انہوں نے آپ کے لیے دی وہ آپ کے اخلاقی کی تو تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی۔ تو سب سے پہلے وحی کا مشاہدہ کرنے والی خود حضرت خدیجہ تھی۔ اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی، کیونکہ وہ آپ کو انسائیڈ آؤٹ جانتی تھی، اچھی طرح پہچانتی تھی۔ چونکہ وہ سب سے پہلے اسلام لائیں، اس لیے انہی کو سب سے پہلے جنت کی خوشخبری ملی۔ جو جس کام میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کا اجر پہلے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، نہیں کچھ کھانے کی چیز لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو
ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں. ان کو جنت میں موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اکیلے کھوکھلے موتی سے، یعنی ون پیس. ایک تو ہوتا ہے نا جوڑ لگا لگا کے گھر بنانا، ایک ہے ایک ہی پیس کا موتی ہے، اتنا بڑا موتی ہے اور اس میں ان کا گھر ہوگا، اسی کے اندر وہ کاوڈ ہوگا یا بنا ہوا ہوگا، جس میں نہ لڑائی جھگڑا ہے، نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی اور موتیوں کے محل کی، اور حضرت خدیجہ نے اپنی ذات، اپنے علم، اپنے مال، اپنی محبت، تعاون، ہر طریقے سے اس مشن میں آپ کا ہاتھ بٹایا اور اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت میں کچھ اچھے دوست بھی تھے. ان میں سے ایک حکیم بن حزام ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک ضماد ہے، ضاد میم الف دال، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت اچھی نیچر کے لوگ تھے، بہت سوبر، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق ان سب میں زیادہ آپ کے قریب تھے. ہوتا ہے نا دوستوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بس دوست ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت خاص دوست ہوتے ہیں. تو یہاں ان کو کہا وہ جگری دوست تھے، اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مؤمن ہیں. وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، لہذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا. دوسرے یہ کہ ابو بکر بہت مالدار تھے. حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی اپنا مال، اور ایک موقع پر تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. لوگ ان کی بات مانتے تھے. زبردست صاحب علم تھے، عربوں کی تاریخ جانتے تھے، ان کے نسب نامے جانتے تھے. لہذا جب کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی دورے پر نکلتے تھے تو انہوں نے اپنے اس علم سے کہ وہ قبائل کو جانتے تھے آپ کو بہت فائدہ دیا اور لوگوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں بھی آپ کا انتخاب کیا تھا. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاواں ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑ گیا، غور کرتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں مگر جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو اس نے نہ تردد کیا نہ دیر کی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً اسلام قبول کر لیا. جب لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا تو ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی اور ہر موقع پر کی. پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ان کی عمر 8 یا 10 سال بتائی جاتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے. ان کے والد کون تھے؟ ابو طالب. جب آپ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے آپ کو لک آفٹر کیا. جب آپ کمانے کے قابل ہوئے تو آپ نے ابو طالب کا ہاتھ بٹایا اور آپ کے بچوں کو لک آفٹر کیا. یہ ہوتی ہے احسان مندی کا جواب دینا. وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے، یعنی آپ کے گھر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ آپ کو لک آفٹر کرتی تھیں اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا. وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے، یعنی آپ کو بہت زیادہ کاپی کرتے. لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. ابن عباس کہتے ہیں
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، یعنی بچوں میں سے جس نے سب سے ارلی ایج میں نماز شروع کی وہ حضرت علی تھے. اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. زید بن حارثہ غلام تھے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. حکیم بن حزام کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. تو انہوں نے حضرت زید کو اپنی پھوپھی کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں. انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، یعنی ان کو چوائس دی گئی تھی. آپ کے گھر میں رہتے تھے. کس وجہ سے پسند کیا؟ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے معاملات کی وجہ سے. آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اشہدوا ان ھذا ابنی وارثا وموروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں گا. اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے. وہ کیوں خوش ہو گئے؟ کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں ہے، سیف ہے. یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے. اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یعنی اسلام سچائی کا سبق دیتا ہے اور رشتوں میں بھی سچائی، جھوٹ اور دھوکہ نہیں، جو ہے وہی ہے. یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورت مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے. وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے. اب یہ کوالٹیز آپ دیکھیں. عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، ہائیلی نالجبل. ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم اور فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی. ان کا انٹریکشن سوسائٹی میں بہت تھا، مین سٹریم میں تھے، آئسولیٹڈ نہیں تھے، بزنس مین تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ڈیلنگ تھی. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے. اس طرح کے بار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں ڈائریکٹ آپ ہی نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی، بلکہ آپ کے بعد جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے آگے پیغام پہنچایا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. یعنی جب ابھی تو یہ خاموش تبلیغ ہے نا، 3 سال یہ تبلیغ ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ، جس میں 1 on 1 بیس پر تبلیغ ہوئی. کوئی جمگٹے نہیں لگے، کہیں اکٹھے نہیں ہوئے لوگ، اور جو قابل اعتماد تھا اس تک میسج پہنچتا گیا. یہ 3 سال اتنی خاموشی کے ساتھ تبلیغ ہوئی اور پورا ایک میدان ہموار کر لیا گیا. ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اوپنلی میسج دیا گیا. پھر پبلک سپیچ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی فرشتہ دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس زمین پر سب سے بڑا کام آپ کو دیا گیا ہے، لیکن کتنے صبر، تحمل، خاموشی، حکمت، رازداری اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھی بھی.